استخارہ کیا ہے؟ استخارے کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور پوچھنا بھی چاہیے۔ استخارہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشورہ ہے۔ استخارہ ہر بڑے کام سے پہلے کرنا چاہیے۔ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، بڑا کام کرتے ہیں، تو اس کام کے ماہر آدمی سے ضرور مشورہ لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشورہ کریں تو یقیناً وہ کام بڑا بابرکت والا ہوگا۔ اس کام میں کوئی کمی کوتاہی اور اس کام میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی بڑا کام کرتے ہیں، رشتہ کر رہے، کاروبار کر رہے، نوکری کر رہے، کوئی گھر خرید رہے، گاڑی خرید رہے، تو اس سے پہلے استخارہ آپ ضرور کریں۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اس کام میں خیر و برکت ہوگا اور اس کام میں خسارہ نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ ہمیں ایسا سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی ایک آیت آپ سکھا رہے ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ استخارہ فضیلت والا عمل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ آ رہا ہے کہ لوگ استخارہ خود نہیں کر رہے، دوسروں سے کرا رہے۔ آن لائن بزنس ہو رہی ہے استخارہ کے نام پر۔ نہیں، استخارہ آپ نے خود کرنا ہے، خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کام کے بارے میں مشورہ اور خود اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرنی ہے۔ لیکن اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہمیں تو استخارہ کا طریقہ نہیں آتا ہے، نیت نہیں آتا ہے، یا ہمارا یقین اور نیت نہیں بن رہا ہے۔ میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں اور اس کا آسان طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ غور کے ساتھ اس کو سنیے، انشاءاللہ آپ کا امید اور آپ کا یقین بھی بن جائے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ جس طرح ہم دیگر نوافل پڑھتے ہیں تو اس طرح آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے بنیت استخارہ۔ صرف نیت استخارے کی کرنی ہے، باقی آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں جس طرح ہم دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ جب نفل سے فارغ ہو جائے پھر آپ نے دعا کرنا ہے۔ دعا سے پہلے آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور بھی جو آپ کو دعائیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کریں، اور اس کے بعد استخارہ کی دعا آپ نے پڑھنا ہے۔ استخارہ کا دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ کو اسکرین پر بھی نظر آتا ہوگا، اور پڑھ کر بھی سناتا ہوں تاکہ الفاظ میں کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے۔ تو استخارے کی دعا یہ ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان۔ جب آپ اس لفظ پر پہنچے ان ھذا الامر، یہاں پر آپ نے اپنا خیال ذہن میں رکھنا ہے۔ جس نیت سے آپ استخارہ کر رہے ہو، جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہو، اس کام کو آپ نے ذہن میں لانا ہے۔ الفاظ سے، زبان سے نہیں کہنا ہے، بلکہ صرف اور صرف خیال میں لے کے آنا ہے اس کام کو، اور اس کے بعد پھر آگے جو دعا ہے وہ پڑھنا ہے۔ خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ پھر جب آپ نے اس لفظ پر پہنچنا ہے تو یہاں پر پھر آپ نے اس کام کو اپنے ذہن میں لانا ہے، اور پھر آگے آپ نے دعا پڑھنا ہے کہ شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزنی بہ۔ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ دعا تو آپ نے پڑھ لیے ہیں، لیکن اب اس کا ترجمہ کیا ہے، ترجمہ بھی آپ نے ذہن میں لے کے آنا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی ہے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا تو پھر آپ کا یقیناً زیادہ پختہ ہوگا۔ تو اس کا ترجمہ آپ سنیے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیرے علم کی بدولت تجھ سے بلائی کا طلبگار ہوں، اور تیری قدرت سے طاقت چاہتا ہوں، اور تیرے بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ بے شک تو قادر ہے اور میں عاجز ہوں، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو ہی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کا میں ارادہ کرتا ہوں میرے لیے، میری زندگی اور میرے انجام کے اعتبار سے بہتر ہے، تو اسے میرے لیے مقدر فرما، اور اسے میرے لیے آسان کر دے، اور اسے میرے لیے برکت ڈال دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کے اعتبار سے برا ہے، تو اسے مجھ سے دور کرے اور مجھے اس سے ہٹا دے، اور میرے لیے جہاں بھی بلائی ہو اسے میرے مقدر میں لکھ دے، اور پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بہترین دعا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا ہے دعا آپ نے مانگ لیا ہے۔ اب کتنے دن یہ کرنا چاہیے؟ جب تک آپ کا دل مطمئن نہ ہو، تقریباً 7 دن تک تو یہ عمل آپ ضرور کریں۔ اتنے وقت والا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ وقت لگے گا، اس پر 10 منٹ لگیں گے، تو آپ 10 منٹ اپنے کام کے لیے نکالیں جب تک آپ کا دل مطمئن نہ ہو۔
اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے استخارہ کر لیا تو آپ کو خواب میں کوئی سبز چیز یا سرخ چیز نظر آئے گی. اگر سبز چیز نظر آ گئی تو سمجھو کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے, اور اگر سرخ چیز نظر آ گئی تو سمجھو کہ یہ کام آپ کے لیے برا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ غلط بیانی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ کام آسان کر دے گا, اور آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور اگر وہ کام آپ کے لیے برا ہو تو اس میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی. آپ کا دل اطمینان والا نہیں ہوگا, آپ کا دل نہیں چاہے گا اس کام کو, اور رکاوٹیں بھی بہت زیادہ ہو جائے گی. یہ اس کی نشانی ہے. تو صدقہ جاری کے طور پر یہ پیغام, یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے, تاکہ لوگ اپنے ہر جائز حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرے. شکریہ, جزاک اللہ.